لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى كاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت روح النيرين. والصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ پروردگار عالم مالک کائنات مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری ماہ محرم کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے اور جتنے بھی عزادار گوش گزار ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت فرمائے۔ خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، پروردگار بحق محمد وآل محمد انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ الہی توفیق دے کہ اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین پر گزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر سکیں۔ عزیزان محترم، سلسلہ مجالس آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ آپ مصروف عزا ہیں، آپ عزاداری امام حسین انجام دے رہے ہیں۔ جس کے اندر جتنی طاقت ہے، جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے، پروردگار نے جتنی اسے وسعت عطا فرمائی ہے، اسی اعتبار سے وہ بی بی کی بارگاہ میں عزائے حسین پر گزار کر کے ہدیہ پیش کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ آپ کی عزاداری بی بی کی بارگاہ میں رضایت کا سبب بنے۔ ایک دکھیاری ماں، ایک غمزدہ ماں کو پرسہ دینے کا ہمارے پاس یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم عزاداری امام حسین کریں۔ جس دور میں آپ عزاداری کر رہے ہیں یہ بھی انتہا پرپیش دور ہے، عجیب طریقے کا دور ہے، ایک وبائی دور ہے۔ پھر بھی عزاداروں کی عزاداری میں کوئی کمی نہیں ہے، اور کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس عزاداری کا ذمہ دار دنیا کے لوگ نہیں، بلکہ عزاداری خود جناب فاطمہ زہرا کی تمنا ہے۔ اس لیے کہ جناب سیدہ نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال پہ کون پڑے گا۔ لہذا آج جو عزاداری ہو رہی ہے وہ سیدہ کی تمنا
ان کی خواہش کی بنا پر ہو رہی ہے۔ لہذا عزیزو، میں نے بہت سارے اسباب محرم سے مربوط آپ کی خدمات میں عرض کیے ہیں۔ آج بھی کوئی ایک چھوٹا سا سبق عرض کر کے اپنی بات کو تمام کر لوں گا۔ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو بالکل ایک الگ طریقے سے عرض کروں کہ ہم لوگ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کریں گے بس وہی ہوگا، ہم ہی ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اقوال پیغمبر، اقوال ائمہ معصومین، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات کو مد نظر رکھیں تو انہوں نے ہمیں بہت سارے راستے، بہت سارے مواقع اس طریقے کے فراہم کیے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کے ہم اپنی زندگی کو پرسکون انداز میں گزار سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر کوئی ذرا سی بھی مصیبت آ جاتی ہے، ہمارے اوپر کوئی ذرا سا بھی وقت آ جاتا ہے، جیسا کہ آج کل بلا کا دور ہے، آج کل ہر آدمی اپنی جگہ کے اوپر پریشان ہے، روزی روزگار کے لیے پریشان ہے، اپنے حالات سے پریشان ہے، دیگر بہت سارے امور ہیں جن کے اندر مالیت کی ضرورت ہے اور آدمی پریشان ہے کہ ان کو کس طریقے سے فراہم کیا جائے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر اعتماد رکھتا ہے اور پھر اپنے ساری چیزیں اسی کو سونپ دیتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے کسی بھی حالت میں راستہ معین فرما دیتا ہے، اس کے حالات اسوہ حالی سے خوشحالی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں کیسے عرض کروں، وہ جب بھی اپنی ماضی کے اوپر نظر ڈالتا تھا تو اسے یاد آ جاتا تھا کہ اس نے کس قدر تلخ اور مصائب میں ڈوبے ہوئے دن بسر کیے، کیسے برے دن تھے جب اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے غذا فراہم کر سکے۔ اس کے معصوم بچے بھوک کی آگ میں جھلستے رہتے تھے، پھر وہ دل ہی دل میں ایک جملے کے بارے میں غور و فکر کیا کرتا تھا جو اس کی ذہنی بیداری کا سبب قرار پایا۔ وہ ایک جملہ جس نے اس کی روح کو غیر معمولی قوت عطا کر دی، وہ ایک جملہ جس نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا اور اس کی زبوحالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ کل جو گھرانہ انتہائی فقر و فاقہ اور بے سر و سامانی کی شرمناک زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا، آج اس ایک جملے کی برکت سے، ایک جملے کے سبب پرسکون زندگی بسر کر۔ کون ہے وہ؟ کہ ایک جملے کی وجہ سے جو پرسکون زندگی گزارنے لگا، پرسکون زندگی بسر کرنے لگا، وہ ہے کون؟ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ رسول کا ایک صحابی ہے۔ فقیری اور تنگ دستی اس پر پوری طرح غالب تھی۔ ایک روز جب وہ دنیاوی پریشانیوں سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تو اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنی یہ اسوہ حالی، اپنی یہ تنگ دستی، اپنی یہ ذبو حالی کا تذکرہ رسول سے کرو۔ چنانچہ اس نے طے کر لیا
کہ وہ رسول کی خدمت میں اپنا پورا حال بیان کرے گا، اور صرف بیان نہیں کرے گا بلکہ ان سے مالی امداد مانگے گا۔ اس ارادے کے ساتھ وہ خدمت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو، لیکن طلب حاجت سے قبل اس نے رسول مقبول کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ جو شخص ہم سے مدد طلب کرے گا، جو شخص ہم سے مدد مانگے گا، ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے۔ یعنی اگر ہم سے مدد مانگے گا تو ہم مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بے نیازی کرے گا، کسی کے سامنے دستے سوال نہیں بڑھائے گا، تو کیا ہوگا؟ خالق کائنات اس کو واقعاً بے نیاز بنا دے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اگر کوئی ہم سے مدد مانگے گا تو ہم مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی کسی کے سامنے، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے اپنے کو بے نیاز بنائے گا، نہیں مانگے گا، تو پروردگار عالم اسے بے نیاز بنا دے گا۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جملہ جیسے ہی اس نے سنا، وہ شخص سننے کے بعد اپنے گھر پہنچے، دیکھتا ہے کہ وہی اسوہ حالی ہے، وہی پہلے جیسا فخر ہے، وہی ماحول طاری ہے۔ مجبوراً دوسرے دن اسی ارادے سے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پھر حاضر ہوا۔ اس دن بھی اس نے رسول مقبول کی زبان سے وہی جملہ سنا کہ جو شخص ہم سے مدد طلب کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے، اور یقیناً مدد کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے بے نیازی اختیار کرے گا تو خالق کائنات اس کو واقعی بے نیاز بنا دے گا۔ اس بار بھی وہ اپنی حاجت بیان کیے بغیر اپنے گھر لوٹ آیا، اس لیے کہ صادق رسول ہے، سچا رسول ہے، رسول کی زبان سے جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن جب گھر آ گیا تو دیکھا بے سر و سامانی ہے، بہت سارے غیر معمولی مصائب ہیں، لہذا اسے اس بات نے پھر مجبور کیا کہ وہ دوبارہ حاجت طلب کرنے کے لیے خدمت رسول میں جائے، اور آخر کار تیسری مرتبہ بھی وہ اسی ارادے کو لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ مگر میری بات یاد رکھیے گا، ہمارا اعتماد خدا پر ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ لوگوں پر اعتماد کرنے سے بے نیازی آنے والی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلانے سے آپ کی غربت دور ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا وہ تیسری مرتبہ جب رسول کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ پھر وہی بات ہے، پھر وہی جملے ہیں جو رسول کی زبان کے اوپر جاری ہیں۔ کیا کہ اگر کوئی ہم سے مدد طلب کرے گا تو یقیناً ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر کوئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیازی اختیار کرے گا تو پروردگار عالم اسے بے نیاز بنا دے گا۔
لہذا اس بار بھی رسول کے جملے کو سن کر اس شخص کو غیر معمولی ایک سکون ملا. اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ جملہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی ایک چابی ہے، ایک کلید ہے. اس بار جب وہ خدمت رسول سے اٹھ کر جانے لگا تو اسے بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا. وہ نہایت اطمینان کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا. وہ اپنے دل میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ آئندہ کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی سے سوال نہیں کروں گا. وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہوا چلا، اب آئندہ کسی سے سوال نہیں کرنا. اگر سوال ہی کرنا ہے تو لوگوں سے سوال کیوں کریں؟ اگر سوال ہی کرنا ہے تو پھر پروردگار سے کروں گا. اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے قوت بازو سے کام لیا. اور وہ قوت بازو جو ہمیں کسی اور نے نہیں دی بلکہ خود اسی پروردگار نے ہمیں عطا فرمایا. اس کے بعد اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ مجھے میرے کام میں کامیابی عطا کرے، مجھے ہر طریقے سے بے نیاز بنائے، مجھے اس لائق بنا دے کہ پھر میں کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلا سکوں. اس کے بعد اس شخص نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر یہ تو میں نے ارادہ کر لیا ہے، مگر کروں کیا؟ کون کام ہے جو میں کر سکتا ہوں؟ کون چیز ہے جسے میں انجام دے سکتا ہوں؟ میرے اندر تو اس طریقے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، میں کسی کام کرنے کے لائق نہیں ہوں، کیا کروں؟ لہذا جب اس نے یہ سوچنا شروع کیا تو دل میں ایک خیال آیا کہ میں یوں تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر جنگل سے جا کے لکڑیاں تو جمع کر سکتا ہوں. لہذا اس نے یہ سوچا کہ میں جنگل سے لا کے لکڑیاں جمع کر سکتا ہوں اور انہیں بازار میں بیچ دوں. اس نے پڑوسی سے ایک کلہاڑی مانگی ادھار عاریتاً، ہے مجھے کچھ دن کے لیے اپنی کلہاڑی دے دو. کلہاڑی لی اور جنگل میں چل پڑا. تھوڑی محنت کے بعد اس نے بہت سی لکڑیاں اکٹھا کر لی اور انہیں لا کر بازار میں بیچ دی. اس طرح سے اس کی محنت، اپنی محنت کا پھل اسے بہت اچھا معلوم. آئندہ بھی اس نے اپنا یہ کام جاری رکھا. دھیرے دھیرے اسی کام کے ذریعے سے اس نے کچھ جانور خرید لیے، گھریلو کچھ سامان جو ضرورت تھی انہیں بھی خرید لیا. لیکن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنا نہیں بھولا. گھر میں مال آ گیا ہے، بہت سارے جانور اس نے خرید لیے، لیکن جو اصلی کام تھا اس کام کو نہیں چھوڑا. لہذا اسی طریقے سے جنگل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے، انہیں بازار میں فروخت کرتا ہے اور برابر یہ کام کرتا جا رہا ہے. کچھ ہی عرصے بعد وہ ایک بہترین تاجر بن گئے، ایک مالدار تاجر ہو گئے. ایک دن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس گئے اور مسکراتے ہوئے اس سے کہا، میں نے یہی تو کہا تھا، میں نے یہی تو بیان کیا تھا کہ جو شخص ہم سے مدد مانگے گا ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن اگر کسی شخص نے بے نیازی سے کام لیا تو پروردگار عالم اسے بے نیاز بنا دے گا. لہذا ہمارا اپنا اختیار ہے،
ہم چاہیں تو اپنے حالات سے تنگ آ کر اور کچھ نہ کر کے لوگوں کے سامنے دست دراز پھیلانے لگے، اور چاہیں تو اپنے آپے کو بے نیاز کر کے وہی ہاتھ جو ہم نے لوگوں کے سامنے پھیلائے ہیں انہیں پروردگار کے سامنے پھیلانے لگے۔ میرا اعتماد ہے، میرا یقین ہے، میرا اپنا اٹوٹ بھروسہ ہے کہ اگر دنیا والے مدد کر بھی دیں گے، لوگ مدد کر دیں گے، تو وہ چند وقت سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر پروردگار مدد کرے گا تو پھر زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس میرے عزیزوں، توجہ کریں گے، آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی۔ اگر بے نیازی دیکھنا ہے تو آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے، اگر اعتماد پہ خدا دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان پہ نظر ڈالیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن قسم خدا کی کتنی مصیبتوں کے پہاڑ ہیں جو کربلا والوں نے جھیلے۔ بڑی بڑی مصیبتیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسی بے نیازی کہ کربلا والے اپنی زندگی سے بے نیاز ہیں۔ بس ان کے ذہنوں میں اگر کچھ ہے تو ایک ہی ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں اگر فاطمہ کا لال رہے۔ اور اس مرحلے میں صرف بوڑھے یا تنہا جوان نہیں ہیں، بلکہ جو حوصلہ، جو ولولہ بوڑھوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہی حوصلہ جوانوں اور نوجوانوں کے اندر بھی موجود ہے، اور جو حوصلہ اور ولولہ جوانوں کے اندر موجود ہے، وہی حوصلہ اور وہی ولولہ کربلا کے بچوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ بوڑھے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے امام حسین پہ اپنی جان قربان کر دیں، تو بچے بھی وہی سوچ رہے ہیں کہ پہلے ہم اپنی جان فاطمہ کے لال کے اوپر کر دیں۔ اور بوڑھے بھی ایسے بوڑھے نہیں، بلکہ ایسے بوڑھے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جن کی کمر خم ہو چکی ہے، کمان بن چکی ہے، چہرے پہ جھریاں ہیں، آنکھوں کے پپوٹے لٹک گئے ہیں، بدن میں راشا ہے، بغیر عصا کے سہارے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ایسے بوڑھے صحابی خدمت امام حسین میں دست ادب جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دے دیجیے۔ یہ بوڑھا صحابی مسلم ابن اوسجہ ہے، نہایت لاغر ہے، نہایت کمزور ہے، نہایت ضعیف ہے، مگر حوصلہ جوان ہے، مگر حوصلہ بلند ہے۔ خدمت امام حسین میں دست ادب جوڑ کے آیا، مولا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ میں نہیں بیان کر سکتا کہ امام حسین نے کیسے اجازت دی ہے، مگر بوڑھا صحابی ہے، ایک مرتبہ حسین سے اجازت لینے کے بعد اپنے گھوڑے کے قریب آیا، آنے کے بعد چاہتا ہے سوار ہو جائے، مگر لاغر اور کمزور اتنا ہے کہ اپنے راہوار پہ سوار نہیں ہو پا رہا تھا، کہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کی طرف آواز دے کے کہتا ہے، میرے ساتھیوں مجھے آخری بار سہارا دے دو تاکہ میں اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاؤں اور فاطمہ کے لال کی خدمت میں اپنی قربانی پیش کر سکوں۔ ساتھی آگے بڑھے، سہارا دیا، ایک مرتبہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، سوار ہونے کے بعد لگام کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، پیشانی کے اوپر ایک رومال باندھا،
تاکہ سامنے کی طرف نظر آ سکے، اور ایک مرتبہ ایڑ لگا کہ اب جو میدان کربلا کی طرف چلا ہے تو وہی تاریخ جو ابھی تک کمزور کہہ رہی تھی، لاغر کہہ رہی تھی، ناتواں کہہ رہی تھی، وہی تاریخ لکھتی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جوان رانا ہے جو حسین کے خیمے سے نکل کر میدان کربلا میں آیا ہے۔ مگر عزیز و بوڑھا صحابی تھا، ناتواں صحابی تھا، لاغر تو یقیناً تھا، کب تک لڑتا رہتا، اور اس لاغری اور کمزوری کے ساتھ ساتھ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے۔ لہٰذا ایک وقت آیا جب زخموں سے چور ہو کے آواز دی، اے میرے مولا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ عزیزو، ایک مرتبہ حسین میدان کربلا میں آئے، اس بوڑھے صحابی کے لاشے کو حبیب کی مدد سے اٹھایا۔ ایک مرتبہ لاشا اٹھانے کے بعد ابھی گنج شہیدہ میں لا کے رکھا ہی تھا کہ حسین کی زبان سے ایک جملہ نکلا، حبیب غضب ہو گیا، ارے یہ کون بچہ ہے جو خیمے سے نکل کر میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے؟ حبیب دوڑ کے گئے، بچے کو تھام کر لائے، لانے کے بعد خدمت امام حسین میں پیش کیا۔ عزیز و حسین نے کلیجے سے لگا کے پوچھا، میرے لال کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ مولا میدان کربلا میں جا کر اپنی جان کو آپ کے اوپر قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ بچوں کے حوصلے کیا ہیں۔ عزیزو، ہر ماں اپنے بچے کو سجاتی ہے اور سنوارتی ہے، اسے کپڑے اگر اس کے تبدیل کرتی ہے تو اس لیے تبدیل کرتی ہے، اور تبدیل کرنے کے بعد ایک دعا بھی دیتی ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ مگر کربلا کی مائیں جب اپنے بچوں کو سنوار رہی تھی تو اس لیے نہیں سنوار رہی تھی کہ انہیں پروردگار زندگی عطا کرے، بلکہ اس لیے سوار کر رہی تھی تاکہ میرا بچہ حسین کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکے۔ عزیزو، بس آج 2 جملے اور ادا کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کربلا کے میدان میں دیکھیں تو ہر ماں شب عاشور اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی، ایک ماں اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، میرے اون و محمد دیکھو کل دیر نہ کرنا، دیکھو کل دیر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کا بیٹا علی اکبر قربان ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اے اون و محمد، اگر تم نے اتنی دیر کی تو زینب تمہارا دودھ نہ بخشے گی۔ عزیزو، صبح عاشور نمودار ہو گئی، لو اون و محمد بھی تیار ہو کے خدمت امام حسین میں آئے۔ ایک وقت گزر جانے کے بعد جب زینب اپنے خیمے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا؟ اون و محمد خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں بچوں کو متوجہ کر کے کہا، اون و محمد تم ابھی تک زندہ ہو، ارے کب قربانی دو گے؟ جب میرے بھائی کا علی اکبر شہید ہو جائے گا۔ عزیزو، بچوں نے بڑے عجیب انداز میں کہا، اماں ہم تو کئی بار ماموں جان کی خدمت میں گئے ہیں مگر ہمیں ماموں جان اجازت نہیں دے رہے ہیں، اماں آپ اگر ہمیں اجازت دلوا دیں۔ بس عزیزو، زینب نے دونوں بچوں کو لیا، ایک ہاتھ میں اون کو پکڑا، ایک ہاتھ میں محمد کو پکڑا، اور ایک مرتبہ امام حسین کے قریب آئیں۔ آنے کے بعد کہتی ہیں، بھیا آج تک زینب نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے مگر آج کربلا کے میدان میں زینب آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ عزیزو، امام حسین نے سر جھکا کے جواب دیا ہوگا، اے بہن اگر مدینے میں مانگا ہوتا تو حسین ہر تمنا کو پوری کر دیتا، مگر میدان کربلا میں حسین کیا کر سکتا ہے؟ زینب تمہیں تو معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قطرے آب کو ترس رہے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اس عالم میں زینب حسین کیا دے سکتا ہے؟ بس جناب زینب نے کہا، بھیا میں ایسی چیز مانگنا چاہتی ہوں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ کہا، بہن اگر میرے پاس موجود ہے تو سوال کرو، حسین دے گا۔ کہا، بھائی انکار نہیں کرو گے؟ ہاں بہن، بھائی انکار نہیں کرے گا۔ بس دونوں ہاتھ اون و محمد کے والے آگے بڑھائے، کہا، بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دو، زینب بھی اپنے بچوں کو تم پر قربان کرنا چاہتی ہے۔ ارے اگر کر میدان محشر میں اماں نے سوال کیا تو زینب بارگاہ جناب فاطمہ زہرا میں عرض کرے گی، اماں میرے پاس مال دنیا میں یہ دو ہی بچے تھے، میں نے دونوں بچے آپ کے لال کے اوپر قربان کر دیے۔ عزیزو، اون و محمد کو اجازت ملی، اون و محمد میدان کربلا میں آئے، دلیرانہ جہاد کیا، مگر کب تک کرتے؟ دونوں بچے ہی تو تھے۔ عزیزو، ایک وقت آیا، آواز دی، ماموں جان ہماری مدد کے لیے آ جائیے، حسین میدان کربلا میں آئے۔ ارے دونوں عزیز بھانجوں کے لاشوں کو اٹھایا،
خیمہ گاہ میں آئے، خیموں میں ماتم شروع ہوا، اون و محمد کا ماتم ہو رہا تھا کہ یکایک کسی نے کہا زینب کو پرسا دیا جائے۔ عزیز و جناب زینب اپنے خیمے میں موجود تھیں، جناب زینب آئیں۔ اب میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی زینب بیٹھ جائے گی، اون و محمد کا پرسا لے گی۔ دونوں لاشوں کے درمیان میں زینب آئی، ایک ہاتھ اون پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے اوپر رکھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ پرسا لے گی، مگر ایک مرتبہ سر سجدہ خالق میں رکھ دیا۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے ہدیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزا کو قبول فرما۔ اے میرے معبود، اس عزاداری کے صدقے میں خصوصاً اس کرونا وائرس کو عزاداروں سے دور فرما۔ اے میرے معبود، بانی عزا ہمارے آصف بھائی، ان کے درجات میں بلندی، ان کے کاروبار میں ترقی، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ تمام آفات ارضی و سماوی سے انہیں اور ان کے گھر والوں کو محفوظ رکھ۔ پروردگار اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔